جمال کو اپنے امیر اور مشکوک اسٹوڈنٹ علی کی بہن سے محبت ہو گئی۔ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ وہ اسے کیسے حاصل کرے۔ ایک دن جب علی نے اسے اپنے بارے میں حقیقت بتائی تو جمال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اس کی بہن کا خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے، جب میرا بیٹا جمال نوجوان تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھا۔ یہ لڑکوں کا اسکول تھا جو لاہور میں شاہی محلے کے قریب واقع تھا۔ ان دنوں لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ استادوں کی تنخواہیں بھی بہت تھوڑی ہوتی تھیں، پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہنگائی اس قدر نہ تھی، لوگ نمود و نمائش کی بجائے قناعت بھری زندگی گزارنے کو عبادت جانتے تھے۔ جمال کی تنخواہ بھی زیادہ نہ تھی، لیکن ہمارا کنبہ چھوٹا تھا، گھر کرائے کا تھا، پھر بھی گزر بسر عزت سے ہو رہی تھی۔ میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ جمال ان میں سب سے بڑا تھا۔ بیوی کے درد سہ کر بڑی مشکل سے اسے BA تک تعلیم دلوائی تھی۔ اس زمانے میں گریجویٹ ہونا ایک اعزاز کی بات تھی، بلکہ اس نے تو پوزیشن لی تھی۔ تبھی BA کرتے ہی سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی۔ جمال کی کمائی پر اگرچہ ہمارا گزارا تھا، لیکن اس کی اپنی بھی تو زندگی تھی۔ پھر ایک ماں کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کا چہرہ دیکھے اور چاند سی بہو گھر لائے، تاکہ اس کے آنگن میں روشنی بکھر جائے۔ ان دنوں میں لڑکی دیکھنے کی کوششوں میں لگی تھی، جبکہ جمال مجھے کہتا تھا، امی جان ذرا صبر کیجیے، ابھی شادی کا وقت نہیں آیا، تھوڑا سا مالی لحاظ سے سنبھلنے دیجیے، تبھی اچھے گھر سے رشتہ ملے گا۔ فی الحال تو چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے، بہنیں بھی اسکول جاتی ہیں۔ دونوں بہنیں میٹرک پاس کر لیں تو پہلے ان کی فکر کریں، پھر میرا گھر بسانے کا سوچیے گا۔ جمال صحیح کہتا تھا، لیکن میں ماں تھی، سوچتی تھی کب تک اپنے بچے کی خوشیاں قربان ہوتے دیکھوں، جبکہ اس کی شادی کی عمر ہے۔ جب 2-4 بار جمال کو اس بارے میں سمجھانا چاہا تو اس نے کہا، اچھا ماں، میں آمدنی میں کچھ اضافے کے لیے سوچتا ہوں، کچھ نہیں تو گھر کی بیٹھک میں ٹیوشن سینٹر کھول لیتا ہوں۔ جب آمدنی بڑھے گی تو آپ کی خوشیاں بھی جلد پوری ہو جائیں گی۔ جمال نے گھر کی بیٹھک میں ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ اس زمانے میں اکیڈمی وغیرہ جیسے تعلیمی مراکز کا رواج نہ تھا۔ بہرحال اسکول کے وہ لڑکے جو پڑھائی میں کمزور تھے، جمال کے پاس شام کو ٹیوشن پڑھنے آنے لگے۔ ایک روز ایک لڑکا آیا جو ٹیوشن پڑھنا چاہتا تھا۔ اس کا نام علی تھا۔ جمال نے پوچھا، کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ کیونکہ میں نے تو تم کو اپنے اسکول میں نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کے اسکول میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، پڑھنے کا شوق ہے، لیکن ماں نے بچپن میں داخل نہ کرایا۔ اب چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ پرائیویٹ طور پر پڑھ لوں، پھر داخلہ لوں۔ علی نے ٹھیک بات کی تھی، کیونکہ اس کی عمر 15 برس تھی اور اس عمر میں اسے میٹرک میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ صرف دوسری جماعت کے طالب علم جتنی علمی استعداد رکھتا تھا۔ اسے حروف ابجد اور ABCD وغیرہ آتی تھی، 100 تک گنتی بھی، لیکن اور زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ جمال سوچ میں پڑ گیا۔ مجھ سے ذکر کیا کہ اس لڑکے کا کیا کروں؟ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ 1-2 سال میں کیسے 9ویں تک کا کورس کور کر سکے گا؟ میں نے ہمت دلائی کہ بیٹا کوشش کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کا شوق اسے کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ جمال نے اسے ٹیوشن پڑھانے کی حامی بھر لی۔ وہ روزانہ شام کو بیٹھک میں پڑھنے آنے لگا۔ اس کو واقعی جنون کی حد تک پڑھنے سے شوق تھا۔ تبھی میرے بیٹے نے بھی خاص توجہ دی اور دل لگا کر اس کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب سب لڑکے ٹیوشن پڑھ کر چلے جاتے، وہ تب بھی پڑھتا رہتا اور 1 سے 2 گھنٹے تک مزید پڑھنے میں مشغول رہتا۔ وہ بہت ذہین تھا، خوبصورت بھی تھا۔ غرض 2 سال میں ہی اس نے 8ویں کا کورس پڑھ لیا۔ پھر مڈل کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا تو ہیڈ ماسٹر سے کہہ کر جمال نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا، تاکہ وہ میٹرک ریگولر طالب علم کے طور پر پاس کر سکے۔ علی اب 17 برس کا ہو گیا تھا، لیکن صحت مند تھا اور امیر گھرانے سے معلوم ہوتا تھا، لہٰذا قد کاٹ اور اٹھان سے وہ 18-20 سال کا نوجوان نظر آتا تھا۔ پہلے وہ سائیکل پر ٹیوشن پڑھنے آتا تھا، پھر نئی موٹر سائیکل پر آنے لگا، اور جب اس نے اسکول میں داخلہ لیا تو کار پر آتا جاتا۔ قدرتی بات ہے کہ لوگ خوشحال گھرانوں کے افراد سے از خود مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں تو کاریں بھی کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، حتیٰ کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی موٹر سائیکل پر آتے تھے۔ اساتذہ تو سائیکل استعمال کرنے یا پرانی موٹر سائیکل کے مالک تھے، مگر علی کے عجیب ٹھاٹھ تھے۔ لگتا تھا کسی بہت امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔
اسکول کے طالب علم تو کیا استاد بھی اس سے مروب تھے، اس کو عزت سے بلاتے۔ پھر وہ پڑھائی میں بھی لائق تھا۔ غرض یہ کہ سارے اسکول میں سب سے زیادہ عزت اسی لڑکے کی بنی ہوئی تھی۔ جمال اکثر اس کا تذکرہ کرتا، کہتا کہ بڑا سخی اور فراخ دل ہے، کئی غریب طالب علموں کو اس نے کتب وغیرہ خرید کر دی ہے۔ جب بھی کسی طالب علم کو تعلیمی خرچے کی حاجت ہوتی ہے اور اس کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسکول کا ہیرو بن گیا ہے۔ اب تو ہیڈ ماسٹر صاحب استادوں سے بھی زیادہ اسے اہمیت دیتے ہیں اور عزت کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی دوستی چند استادوں سے ہو گئی، جن میں جمال بھی شامل تھا۔ علی اکثر و بیشتر ان کو چائے پر مدعو کرتا اور کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلانے بھی لے جاتا۔ وہ بہانے بہانے سے اپنے استادوں کو تحفے دیتا۔ اس زمانے میں اگرچہ طالب علموں سے تحفہ لینے کا رواج نہ تھا، بلکہ یہ ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن علی کی بات اور تھی۔ اب وہ طالب علم سے زیادہ اپنے استادوں کا دوست بن چکا تھا، لہٰذا دوستوں کی طرح سب اس سے پیش آتے اور تعلق بھی رکھتے تھے۔ کچھ استادوں نے ایک دو بار اس کے گھرانے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹال گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے والد بیرون ملک چلے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے اور شادی کر لی، تاہم وہ میری ماں کو باقاعدگی سے خرچہ پاتے ہیں، جو کافی ہوتا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کے دن خوشحالی سے بسر ہو رہے ہیں۔ بس اس سے زیادہ اس نے کسی کو کبھی کچھ نہ بتایا۔ جن دنوں اس نے 9ویں جماعت پاس کی اور چھٹیاں آئیں وہ مری چلا گیا۔ تب وہ جمال کے پاس ٹیوشن پڑھنے نہ آیا، جبکہ باقی لڑکے چھٹیوں میں آتے رہے، کیونکہ وہ میٹرک کی کتابوں سے پڑھنے آتے تھے تاکہ کلاس میں بہتر پوزیشن لے سکیں۔ ان میں سے کچھ تو علی پر رشک کرتے تھے اور اس کو پڑھائی میں پچھاڑنا چاہتے تھے، اسی لیے کچھ مقابلے کی فضا بن گئی تھی، اور یہ اچھی بات تھی۔ ایک صحت مند رجحان نے علی کی وجہ سے اسکول میں جنم لیا تھا کہ بہت سے لڑکے تعلیم میں بہترین پوزیشن لے کر اس سے آگے آنا چاہتے تھے۔ محنت کی اپنی بات ہے اور دولت کی اپنی شان ہے۔ بہت سی دائمی کامیابیاں محنت سے اور فوری کامیابیاں دولت سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایک لباس کو ہی لے لیں، اچھا، قیمتی، عمدہ اور بہترین لباس پہننے والا ہجوم میں بھی سب کی نظروں میں فوری طور پر عزت پاتا ہے اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ علی کے لباس کی تو کیا ہی بات تھی۔ وہ جو لباس پہن کر ٹیوشن پڑھنے آتا تھا وہ تو رئیس زادوں کو ہی نصیب ہوتا تھا۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں، علی اسکول آنے لگا۔ ایک دن فری پیریڈ میں کچھ لڑکوں میں کسی بات پر بحث ہوئی تو بحث نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ علی نے بیچ بچاؤ کرا دیا، لیکن جن دو لڑکوں میں بحث ہونے کے بعد جھگڑا ہوا تھا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورت موجود رہی۔ چھٹی کے بعد جب سارے طالب علم اسکول سے باہر نکلے تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے باہر آئے اور ہجوم کے نکلتے ہی الجھ پڑے۔ دونوں 10ویں کے طالب علم اور علی کے کلاس فیلو تھے۔ اس وقت علی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور چند اساتذہ بھی اسکول سے باہر آ گئے تھے۔ جھگڑنے والے لڑکوں میں سے ایک کا نام قادر اور دوسرے کا نام ریاض تھا۔ قادر نے برا بھلا کہتے ہوئے ریاض کو بہن کی گالی دے دی، جس پر وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے قادر کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کا غصہ ناقابل برداشت تھا۔ قادر کو زمین پر گرا کر ریاض اس کے اوپر چڑھ بیٹھا اور اس کی گردن دبانے لگا۔ قادر جسمانی طور پر ریاض سے کمزور تھا۔ سبھی نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں نکل آئی تھیں اور گلا دبائے جانے سے حالت غیر ہو رہی تھی۔ استاد بھاگے ہوئے ان کی طرف گئے۔ علی بھی گاڑی سے اتر پڑا اور ان سب نے ریاض کے پنجے سے قادر کو چھڑایا۔ تم لوگ کیوں ایسے سڑک پر جاہلوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ جمال نے ڈانٹا۔ اگر ایسے ہی رویے رکھنے ہیں تو پھر تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ دوسرے استاد نے بھی لعنت ملامت کی۔ اگر ہم نہ چھڑاتے تو آج قادر کی جان چلی جاتی۔ ریاض، تم کو شرم آنی چاہیے۔ آخر ایسی کیا بات قادر نے کہہ دی کہ تم اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے؟ علی بولا۔ تب قادر نے کہا، شرم تو اس کو آنی چاہیے کہ اس نے میری غیرت کو للکارا۔ اتنے میں ہیڈ ماسٹر صاحب اسکول سے باہر آ گئے۔ انہوں نے مجمع لگا دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قادر نے خوف زدہ ہونے کی بجائے دلیری سے کہا، جناب، اس نے میری بہن کی گالی دی، تبھی میرا خون کھول اٹھا۔ اگر یہ مجھے کتا کمینہ کہتا، 100 طرح کی گالیاں میری ذات کو دے کر جوتے بھی مار لیتا تو میں اس کی گریبان میں ہاتھ نہ ڈالتا، مگر اب میں ایسی گالی کیسے برداشت کر لیتا جو میری غیرت پر تازیانہ بن کر لگی ہے؟
یہ بات سن کر نہ صرف اساتذہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا بلکہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی دھیمے پڑ گئے۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ اس بار تو میں تم دونوں کو معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ خیال رکھنا، دوبارہ ایسی صورتحال پیدا کی تو اسکول سے نکال دوں گا۔ استاد بھی دونوں کے جھگڑے پر تھوڑا بہت تبصرہ کر کے روانہ ہو گئے۔ ان سب کا خیال تھا کہ دونوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے مگر قادر نے زیادتی کی ہے۔ اسے ریاض کو بہن کی گالی نہ دینی چاہیے تھی۔ جب غیرت کا معاملہ آ جائے تو پھر اسی طرح اشتعال میں قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی۔ شام کو جب جمال سودا سلف لینے گیا تو اس نے علی کو ایک گاڑی میں دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو کہ 18 برس کی ہوگی۔ وہ بھی اس میڈیکل اسٹور پہ اترے جہاں سے جمال میری دوائیاں لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ وہ پہلی ہی نظر اسے بہت اچھی لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ اس کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ وہ امیر گھر کی ہے لیکن اسے اپنے دل پہ اختیار نہ تھا۔ وہ بھی جمال کی طرف بہت ادا سے دیکھ رہی تھی۔ تب علی بولا، سر یہ میری بہن ہے، ہم کچھ دوائیاں لینے یہاں آئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جمال اس لڑکی کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا، اس کے ہی خیالوں میں رہنے لگا۔ مجھے جب اس نے آ کر بتایا تو میں نے اس کو سمجھایا کہ اس بات کو ذہن سے نکال دے۔ اگلے دن علی ٹیوشن پڑھنے آیا تو دونوں میں اس دن والے جھگڑے کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ تب علی نے اصرار کیا کہ سر، ہم لوگوں نے ایک کاروبار میں کچھ روپیہ لگایا تھا، اس میں بہت فائدہ ہوا ہے، اللہ کی مہربانی سے لاکھوں کا سودا ہو گیا ہے۔ آئیے اسی خوشی میں آپ کو ہوٹل میں اچھی سی چائے پلواؤں۔ جمال نے کافی انکار کیا مگر وہ لڑکا پیچھے پڑ گیا۔ باقی سارے لڑکے پڑھ کر جا چکے تھے۔ میں نے کہا، جمال چلے جاؤ، علی کتنی منت کر رہا ہے، وہ استاد سمجھ کر تمہاری عزت کر رہا ہے اور تم انکار کیے جاتے ہو۔ دیکھو کیسا اس کا منہ اتر گیا ہے۔ بیٹے ایسے نخوت نہیں برتتے، شاگرد بھی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ مجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ شاگرد بھی اولاد کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اس لیے نہ کہا کہ جمال تو بھی غیر شادی شدہ تھا اور عمر بھی زیادہ نہ تھی۔ میرے کہنے سے جمال علی کے ساتھ ہوٹل چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا، بہت دکھی سا لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ بولا، ماں آج جو بات بتانے علی مجھے ہوٹل لے گیا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس نے کہا، سر آج آپ کو اپنے بارے میں سچ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کل قادر اور ریاض کے جھگڑے نے مجھے ذہنی طور پر پریشان کر دیا ہے کہ یہ کتنی فضول بات پر ایسی خوفناک حد تک لڑائی پر تل گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں واقعی ان کو ایسے نہ جھگڑنا چاہیے تھا، یہ بات پڑھے لکھوں کو زیب نہیں دیتی، لیکن قادر کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ دراصل غیرت کی بات آ گئی تھی، وہ غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ تو فطری بات ہے کہ جب غیرت کا معاملہ ہو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ علی نے اس پر کہا، سر جمال ایک بات آپ کو بتاؤں، شاید آپ یقین نہ کریں، آپ مجھے غالباً کسی رئیس گھرانے کا فرزند سمجھتے ہوں گے، آپ کے علاوہ اور بھی کچھ استاد میری عزت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ میں بہت خوش لباس ہوں، دل کھول کر خرچ کرتا ہوں، گاڑی پر آتا ہوں، کسی کو گاڑی کی ضرورت ہو تو فوراً دے دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو نہیں معلوم یہ روپیہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ سب مجھ سے قطع تعلق کر لیں، بات کرنا پسند نہ کریں اور شاید مجھ سے نفرت کرنے لگیں۔ تاہم تعلیم سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو پیغمبروں کی صفت ہے کہ ہر حال میں سچ بولو۔ تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی دولت مند رئیس آدمی کا بیٹا نہیں ہوں اور نہ میرا تعلق کسی عزت دار گھرانے سے ہے، بلکہ مجھے تو اپنے باپ کے نام کا بھی علم نہیں ہے۔ ولدیت کے کھانے میں باپ کا فرضی نام لکھوایا ہے۔ دراصل میں نے ایک ایسی عورت کے بطن سے جنم لیا ہے، زمانہ جس کو طوائف کے نام سے پکارتا ہے، جس کو لوگ دولت کے ڈھیر دے جاتے ہیں۔ یہ گاڑی بھی میری ماں کو ان کے ایک قدردان نے دی ہے، جس پر میں اسکول آتا جاتا ہوں۔ میں اپنے استادوں کی دعوت کرتا ہوں، وہ میری اور زیادہ عزت کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کس پیسے سے میں نے ان کی خاطرداری کی ہے تو وہ کھایا ہوا لقمہ بھی تھوک دیں گے۔ سر کیا کریں، انسان تو اپنی قسمت سے مجبور ہوتا ہے۔ میں نے ایک طوائف کی کوکھ سے جنم لیا، یہ میری مجبوری ہے، اس پر میرا اپنا تو کچھ اختیار نہیں ہے، لیکن کل کے واقعے سے پریشان ہوں کہ غیرت کا جذبہ کیا چیز ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ فطری جذبہ ہے، اگر فطری ہوتا تو سب میں ہوتا، مجھ میں بھی
لیکن مجھے تو اس جذبہ سے آج تک ناآشنائی ہے۔ بہرحال میں نے اپنی حقیقت آپ کو بتا دی ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ آگے کسی سے فی الحال اس بات کا تذکرہ نہ کریں، ورنہ میری پڑھائی رہ جائے گی اور میں میٹرک بھی نہ کر سکوں گا، جبکہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جمال نے علی کی حقیقت بیان کر کے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا، لیکن وہ بہت رنجیدہ تھا۔ میں نے سمجھایا، بیٹا میٹرک کرنا اس لڑکے کا خواب ہے، اس نے سچ کہہ دیا، اب اس راز کو تم فاش ہرگز نہ کرنا، ورنہ واقعی سبھی لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان نفرتوں کے سیلاب میں اس کا جذبہ شوق ہی ختم ہو جائے اور وہ میٹرک بھی نہ کر سکے۔ جمال نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے گا کہ علی کون ہے۔ ایک روز جب جمال اسکول پڑھا کر لوٹا تو وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ جمال کی عادت تھی کہ وہ اپنی ہر پریشانی مجھ سے شیئر کر لیا کرتا تھا، اس طرح وہ اپنی طبیعت کی گراں باری کو کم کر لیتا تھا۔ اس نے کہا، امی آج ایک عجیب بات ہوئی ہے، ناقابل یقین بات ہے۔ میں کلاس لے رہا تھا، اچانک علی کلاس میں داخل ہوا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ انگلی میں اپنی کار کی چابی کو اضطراب سے گھماتے ہوئے اس نے کہا، سر میری حاضری لگا دیں، میں آج کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا، مجھے ضروری کام ہے، ٹیسٹ بھی نہیں دے سکتا۔ ساری کلاس کے سامنے اس کا یہ کہنا، میری حاضری لگا دیں، مجھے برا لگا، اور اس طرح بے تکلفی سے بات کرنا کہ ساری کلاس کو اس نے ڈسٹرب کیا تھا۔ تاہم میں نے تحمل سے کام لیا اور پوچھا، علی ایسی کیا بات ہے جو تم اتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو؟ وہ خوشی میں ایسا مدہوش تھا جیسے اسے احساس نہ ہو کہ کہاں کھڑا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ روانی میں بول گیا، سر آج میری بہن کی نعت کھلنی ہے، بہت بھاری سودا لگا ہے، مجھے بہن کی اس تقریب کے لیے کچھ انتظامات کرنے ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کلاس سے نکل گیا۔ ساری جماعت گنگ تھی اور میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ قادر اور ریاض بھی پتھر کے بت کی مانند بے حس و حرکت بیٹھے تھے، اور اب سوچ میں ہلکان ہو رہا ہوں کہ غیرت کا جذبہ فطری ہوتا ہے یا کہ اکتسابی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، جہاں ریاض بہن کی گالی نہیں سن سکتا اور گالی دینے والے کا گلا دبانے پر تیار ہو جاتا ہے، وہاں علی جیسے انسانوں کو میں کس شمار میں رکھوں اور غیرت کے جذبہ کو کس کھانے میں لکھوں؟ فطری جذبے سے تعبیر کروں یا اکتسابی سے؟ اسی کشمکش میں میری سوچیں ہلکان ہو رہی ہیں۔ تب میں نے جمال سے کہا، بیٹے ہر معاشرے میں کئی طبقے ہوتے ہیں اور ہر طبقے کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تم کو سوچ سوچ کر ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کا شکر ادا کرو کہ جس طبقے میں ہو وہ بہترین ہے۔ مزید رہنمائی کے لیے ہمارے پاس ہماری مقدس کتاب کلام الہی قرآن پاک ہے، اس کو پڑھ لو اور رہنمائی حاصل کر لو، خود بخود سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کو مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔